الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي عمرو سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله واستقم. رواہ مسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو جس خمیر اور جس مادے پر پیدا کیا ہے، اس کی خمیر اور اس کی فطرت کے اندر عقل ہے، دانائی ہے، شعور ہے، علم و آگہی ہے. اسی بنیاد پر جو 3 مخلوقات کی ترتیب بیان کی جاتی ہے عمومی طور پر کہ مخلوقات کی یہ 3 قسمیں ہیں: نباتات، گھاس پھوس، پیڑ پودے، جنہیں ہم نباتات کے نام سے جانتے ہیں. وہ اگتے ہیں، اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. بعض ان میں ہیں جو صرف سایہ دار ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو سائے کے ساتھ پھل بھی دیتے ہیں. نباتات ہیں یہ. اور ایک جمادات جو منجمد رہتے ہیں، جیسے زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ چھت ہے، یہ دیواریں ہیں. ہم نے انہیں بنا دیا، اب ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے الا یہ کہ خستہ حالی اور بوسیدگی کا شکار ہو کر کے ان عمارتوں کے اوپر فنا طاری ہوتا ہے. یہ ٹوٹتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، بوسیدہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں نما نہیں ہوتا کہ ہم نے دیوار 10 فٹ بنائی تو کل کو یہ یا سال 2 سال کے بعد یہ 12 فٹ کے ہو جائیں گے. نہیں، ہم نے 10,000 اسکوائر فٹ کی چھت لگائی تو اب وہ 2 سال کے بعد 11,000 فٹ کے ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں، یہ منجمد ہیں، ایک حالت کے اوپر پڑے رہتے ہیں. پہاڑ ہیں، زمینیں ہیں، اور ایک طبقہ مخلوقات کا حیوانات کہا جاتا ہے، جاندار مخلوقات. ان جاندار مخلوقات میں بے شمار مخلوق ہیں. کچھ خشکی کے اوپر چلتے ہیں جنہیں دابہ کہا جاتا ہے، رینک کر کے پیروں سے. کچھ ہواؤں اور فضاؤں میں گردش کرتے اور اڑتے رہتے ہیں، جیسے پرندے ہیں، چھوٹے بڑے پرند ہم دیکھتے ہیں. آسمان اور زمین کی جو خالی فضا ہے اس میں اڑتے رہتے ہیں.
وہ اپنے گھونسلے بنا کر کے درختوں کے اوپر بسیرا کرتے ہیں، کوئی غار میں، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر قیام کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر ہم چلت پھرت اور حرکت و سکون کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان تمام حیوانات کی آپ تفصیل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معلوم کرنا چاہیں تو یہ بڑا دقت طلب مسئلہ ہے۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چینٹیاں بھی بنائی ہیں اور اللہ نے بڑے بڑے ہاتھی بھی بنائے ہیں، اونٹ بھی بنائے ہیں، تو گھوڑے، گدھے، خچر کچھ سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ بار برداری کے لیے، بوجھ ڈھونے ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ جانور وحشی ہوتے ہیں، بدکتے ہیں انسانوں سے، اور وہ اپنی پناہ جنگلات و بیابان میں تلاش کرتے ہیں، وہ انسان کے کھونٹوں پر بندھ کر کے نہیں رہتے ہیں، اور کچھ کو انسان پالتا ہے، پوستا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ بکری ہے، مرغی ہے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، گدھے، خچر، یہ انسان پالتا ہے اور انہیں اپنے کام میں لاتا ہے۔ کسی کا گوشت کھانا جائز ہے پالتو جانور میں، اور کچھ پالتو جانور بھی ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا ناجائز ہے، جیسے گدھا ہے، خچر ہے، انسان پالتا ہے، اپنی بار برداری کا کام اس سے لیتا ہے، نقل و حمل کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے، لیکن ان کا گوشت شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو ان کا گوشت انسان نہیں کھاتا، مسلمان اور مومن نہیں کھاتا ہے۔ تو کچھ وحشی ہیں، کچھ اہلی ہیں۔ اسی طرح آپ دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، مچھلیوں کی شکل میں، جھینگوں کی شکل میں، کیکڑوں کی شکل میں کتنی مخلوقات دیکھ رہے ہیں جن کے اندر حرکت ہے، متحرک ہیں، چل پھر کر کے دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان تمام حیوانات کی فہرست ہی میں انسان کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل کی وجہ سے، اس کی دانائی کی وجہ سے، زبان سے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کی صفت اور شان رکھنے کی وجہ سے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان ہے یہ بھی، روئے زمین کے اوپر چلتا ہے، پھرتا ہے، کبھی ساکن رہتا ہے، کبھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی چل پڑتا ہے۔ تو یہ حیوان اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی دانائی کی وجہ سے، اپنی میرے دوستو شعور کی وجہ سے یہ حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حیوان ناطق کو ایسی اٹھان پر برپا کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ یہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہر آن سرگرم رہتا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی طاقت ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے باہر تک کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آرزو، تمنا اور فکر ہمیشہ دامن گیر رہا کرتی ہے کہ آج اتنا بڑا مکان ہے، یہ ہمارے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے، کچھ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہمیں ایک وسیع اور کشادہ مکان مل جائے۔ سائیکل پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات چلتی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ ہمارے پاس بھی کم سے کم ٹو ویلر آ جائے۔ ٹو ویلر پہ آیا تو فور ویلر کی تمنا، فور ویلر آ پر پہنچا تو اچھی سے اچھی، بڑی سے بڑی گاڑی کی تمنا اور آرزو، یعنی
انسان یعنی حیوان ناطق، حیوانات کا جو یہ طبقہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل سے، دانائی سے نوازا ہے، یہ ہمیشہ جس ڈگر پر چل رہا ہے اس سے بہتر ڈگر کی تلاش اور جستجو کے اندر یہ سرگردہ رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آج یہ طرح طرح کی جو ایجادات، طرح طرح کے انکشافات، راحت اور آسائش کے جو اسباب پچھلے دنوں میں، پچھلی صدیوں میں مہیا نہیں تھے، انسانوں نے جستجو کی، تلاش کی، کھوج کی اور اس کے نتیجے میں حیرت انگیز آلات، اسباب عیش و عشرت اس دنیا کے اندر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ پہلے انسان خچروں پر، گدھوں پر، ہاتھی، اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کرتا تھا، اور آج اسباب نقل و حمل آپ دیکھ کر کے حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ ابھی آپ بھیونڈی میں موجود ہیں، ہوائی جہاز پر بیٹھیے، 2 گھنٹے کے اندر آپ یو پی پہنچ جائیں گے۔ 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے کے بعد آپ مکہ المکرمہ، کعبۃ اللہ کی زیارت، عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر اتر جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے۔ سمندروں کے سینوں کو چیر کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیسے کیسے انکشافات اس انسانیت نے انسانوں کی عیش اور ان کی عشرت کے لیے برپا کیے ہیں، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لیکن ان تمام انکشافات میں، ان تمام دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت اگر کوئی چیز ہے انسانیت کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو وہ ایمان ہے۔ ایمان، ایمان سے بڑی اس دنیا کی کوئی کھوج نہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب جب ایمان کی کمزوری آئی ہے اپنے پیغمبروں کو اس روئے زمین کے اوپر اتارا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے نازل کیے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے انسانیت کے بیچ میں رہ کر کے ان کی سلطنتوں کو، ان کی مملکتوں کو، ان کے کاروبار کو، ان کی کاشتکاری کو، ان کے رسوم و رواج کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فروغ دینے اور پروان چڑھانے کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ اس بجھتی ہوئی روشنی کو اٹھانے کی کوشش کی ہے جسے ہم اور آپ ایمان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایمان کا تحفظ اس روئے زمین کے اوپر میرے دوستو، یہ اس دنیا کے بقا اور تحفظ کا کام ہے۔ ایمان اگر روئے زمین کے اوپر روشن رہے گا، یہ دنیا جگمگاتی رہے گی، یہ سورج، چاند، ستارے اپنی روشنی بکھیرتے رہیں گے، یہ زمین اسی طرح سے بچھی رہے گی، یہ آسمان اسی طرح سے سائبان بن کر کے ہمارے سروں کے اوپر بغیر کسی عمود اور کھمبے کے، ایک حیرت اور استعجاب کی بات ہے، ہم ایک معمولی سا چھپر بھی بغیر ٹکاؤ کے کھڑا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ بغیر کسی ستون اور کھمبے کے لکھوں کا، ارے ہم تو اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا یہ مدور ہے، کتنی اس کی چوڑائی ہے، کتنی اس کی لمبائی ہے، آج تک انسانیت کے پاس ایسا کوئی آلہ اور ایسا کوئی پیمانہ نہیں بن سکا جو آسمان کی وسعتوں کی پیمائش کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نہایت معمولی ہیں، ہم نہایت کم ترین ہیں، ہم بے بس ہیں،
لیکن ہم اپنی بے بسی کے باوجود اپنے تکبر میں، اپنی انا میں، میرے دوستو، اپنے پروردگار کو بھول کر کے، اس سبق کو بھول کر کے جس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو اتارا تھا کہ جاؤ انسانیت کہیں فسق و فجور کے راستوں پر چل کر کے جہنم نمول خرید لے، انہیں جنت کی شاہراہوں کے اوپر لگاؤ، جنتی اعمال کرنے کے لیے انہیں سجھاؤ دو، انہیں تدبیریں بتاؤ، منصوبہ بندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام، جو مسائل، جو مرضیات اور نامرضیات بھیجی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ سب جنت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یوں تو ہم نے انسان کی فطری طور پر ایسے انداز میں تخلیق فرمائی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے، اپنے عقل اور شعور سے بسا اوقات اچھا کیا ہے، برا کیا ہے جان لیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بات پوچھنے کے لیے کسی دارالفتاء کے دروازے کو مت کھٹاؤ، استفتی قلبک، جو باتیں بالکل ظاہر و باہر ہیں ان کے بارے میں تم اپنے دل کو ٹٹول کر کے پتہ کر سکتے ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دارالفتاء کا دروازہ کھٹکھٹانے کی؟ کسی کی زمین ہڑپنا کیا جائز ہے؟ جو زمین کو ایک بالشت کے برابر بھی اس دنیا کے اندر ہڑپے گا تو تحت الثری تک زمین کو میرے دوستو قیامت کے دن اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اور وہ اسی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ شراب نوشی دنیا جانتی ہے، تمام مذاہب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شراب نوشی ایک غلط چیز ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی دارالفتاء میں جا کر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا دنیا جانتی ہے یہ غلط ہے۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ کر کے تم اس کے شر کو جان سکتے ہو، کسی دارالفتاء میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یقیناً جو مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے تو ان پر اقدام کرنے سے پہلے یقینی طور پر اپنے محلے کے عالم سے، امام صاحب سے یا کسی دیندار آدمی سے جس کے بارے میں ہمیں یہ اطمینان ہے کہ یہ ہمیں درست مسئلہ بتا کر کے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یقیناً بغیر اس سے پوچھے ہوئے آپ اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائیں۔ لیکن بہت سارے مسائل ہیں جنہیں عقل بتا دیتی ہے، جنہیں ہمارا دل بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ کر کے اقدام کیا کرو، کبھی غچہ نہیں کھاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی روشنی جب جب مدھم پڑی ہے اور ظلمت اس دنیا کے اندر اپنی چادریں بچھانا شروع کی ہیں، تب تب اللہ تبارک و تعالی نے ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اور روشنی کو عام کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا۔ اس سے قیمتی کوئی دولت اگر ہوتی تو اس کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کے اوپر پیغمبروں کا سلسلہ اتارتا، اپنی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے کرتا، لیکن نہیں، اور چیزوں کو بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ آپ اپنے پیغمبر تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔
آپ کا اسوہ پڑھیے، کبھی سلطنت کے لیے، کبھی بادشاہت کے لیے، کبھی مال و دولت کی فراوانی کے لیے، کبھی کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی دعوت کی؟ اس میدان میں انسانیت کو آگے، وہ تو انسان اپنے عقل سے کرتا ہے، اپنے شعور سے کر لے جاتا ہے۔ ہاں، وہ بڑی دولت جس کے بارے میں انسانیت کے دل اور دماغ کے اوپر ظلمت کے دبیز پردے پڑ گئے تھے اور ایمان ٹمٹماتے چراغ سے بھی کم ترین حیثیت میں پہنچ چکا تھا، ظلمت اور تاریکی اس روئے زمین کے انسانوں کے قلوب کے اوپر بھر چکی تھی، منڈلا رہی تھی۔ اس کو چھانٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی انتھک جد و جہد کی ہے، کن مسائل اور مشکلات کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنا کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ اسے پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، اس قیمتی اور انمول دولت کی حفاظت کے لیے اور اس کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے کیسے کیسے مسائل سے صحابہ کرام کو دوچار ہونا پڑا۔ اور اس طرح کے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے بھی قرآن کریم میں بطور عبرت کے بیان کیے ہیں۔ کیا آپ ان جادوگروں کا واقعہ قرآن کریم کے اندر نہیں پڑھتے؟ موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام فرعون نے جنہیں ایک کھلے میدان میں اپنی جادوگری کا مظاہرہ کرنے کے لیے بلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جادوگری کو لمحوں کے اندر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حکم سے مات دے دیا تھا۔ انہوں نے سپولے بنا کر کے میدان میں بکھیرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی زمین کے اوپر ڈالو۔ لاٹھی کا ڈالنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر کے تمام چھوٹے بڑے سپولوں کو اس نے نگل لیا۔ یہ دیکھ کر کے فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے، جن سے بڑے بڑے انعامات کا، بڑے اکرام کا، بڑے بڑے اعزازات کا وعدہ کیا تھا فرعون نے کہ اگر تم نے موسیٰ کو زیر کر دیا، انہیں ہرا دیا، تو تمہیں اتنا انعام ملے گا، ایسے ایسے تمغے دیے جائیں گے، ایسے ایسے اعزازات سے نوازا جائے گا، تمہیں ٹرافیاں ملیں گی۔ لیکن دیکھ کر کے ان سب نے دھڑا دھڑ کلمہ پڑھا اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اب تو ہم سب یہ منظر دیکھ کر کے ایک لمحہ بھی کفر اور شرک میں اور اے فرعون تیرے ڈھکوسلوں اور بہکاووں میں نہیں رہ سکتے۔ ہم تو اب ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کے اوپر۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات اور وہ کرشمہ کاری دیکھ لی ہے کہ اب ہمیں ایمان لائے بغیر صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرعون نے ان کو دھمکی دی آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ میری اجازت پانے سے پہلے تم فرعون موسیٰ کی بات پر آ گئے اور موسیٰ کے رب پر تم نے ایمان قبول کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ موسیٰ وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو بھی جادو سکھایا تھا۔ تم لگتا ہے کوئی پلاننگ کر کے آئے تھے، تم منصوبہ بندی کر کے آئے تھے، یہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے سب شاگرد ہو۔ اور اس کے بعد کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔
فی جذوع النخل وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کہ اب تو میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے الٹا سولی کے اوپر لٹکاؤں گا، کھجور کے تنوں کے اوپر لٹکاؤں گا اور تمہیں دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب ایمان آتا ہے میرے دوستو، ہر طرح کا خوف ہیچ نظر آنے لگتا ہے۔ انہوں نے بھی دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ اے فرعون، اب تیری گیدڑ پھپکیوں سے ہم ڈرنے والے اور خوف کھانے والے نہیں ہیں، اب ہم تیری باتوں اور بہکاووں میں آنے والے نہیں ہیں۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من، اس لیے کہ ہمارے سامنے اب کرشمہ کاریاں اور وہ معجزہ آ گیا ہے جس کے دیکھ لینے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں نیست سے ہست میں اور نابود سے بود میں وجود بخشا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس ذات کی قسم کھا کر کے ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تیرے بہکاوے میں ہرگز آنے والے نہیں ہیں۔ اور تو جو دھمکیاں دے رہا ہے، کتنی بھی سزا دے لے، یہ سزا اسی دنیا ہی کے اندر دے سکتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور ہم نے تو آخرت کو پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ ہم سچے دل سے ایمان کے اوپر آ گئے ہیں اور اس کے اوپر جم جانے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ تیرا عذاب اور تیری سختی چند لمحوں اور چند دنوں کی ہے، اور آخرت ہمیشہ کی ایک دائمی جگہ ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ابو عمرو سفیان ابن عبداللہ کے سوال کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ ایمان میرے دوستو، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان آنے کے بعد انسان خیر اور فلاح کی جستجو اور کھوج میں لگ جاتا ہے، اور جب ایمان نہیں رہتا، ظلمت اور تاریکی دل اور دماغ میں پڑی رہتی ہے، تو وہ شرور و فساد کی طرف ہمیشہ گامزن رہتا ہے۔ یہ دنیا جہنم قضا اگر بنی ہوئی ہے تو ایمان کی روشنی کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کمزوری کی وجہ سے ہے۔ کاش ایمان کی روشنی پوری دنیا میں جگمگانے لگے تو یہ برائیاں، یہ جو واقعات اور حادثات انسانیت سوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اگر ایمان کو فروغ مل جائے، یہ سب کے سب دھس جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو عمرو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ایک جستجو تھی، کھوج تھی، سوال کیا اور کیا کہا؟ قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات آپ بتا دیجئے مذہب اسلام کی کہ میں اس پر چل کر کے اپنی زندگی بھی بنا لوں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لوں، اور وہ ایسی بات بتائیے کہ کسی اور سے آپ کے علاوہ اس بابت پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی مجھ کو محسوس نہ ہو، ایسی کوئی بات بتا دیجئے۔ آپ نے صرف ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد، دو جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ جوامع الکلم تھے، آپ دریا بکوزہ کی زندہ جاوید مثال ہے۔ آپ کی روایات اور آپ کی احادیث میرے دوستو دو لفظ کے اندر معانی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، صرف یہ کہو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر اسی کے اوپر جم جاؤ، اس کے تقاضوں کے اوپر چلنا شروع کر دو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج میرے دوستو ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر، اور اگر ایمان ہے
تو پھر ایمان کے اوپر استقامت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قوت ایمان سے، اس کی سلامتی سے مالا مال فرمائے اور ایمانیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔